بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ اسم اعظم کی طاقت۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے اور وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گو فیوز و برکات کی حامل ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نوازتا ہے اور اپنے اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود اللہ کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا عام اصول پیش کرتا ہوں کہ جس آیت یا جس لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قومیت، شان سمجیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان لطافت کا اظہار ہو، وہ لفظ مثلاً اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے لفظ اللہ پر ایسی آئے جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یہ اس آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگا۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم و دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اسی آیت جس سے قائم ہمیشہ زندہ رہنے والے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگا۔ اسی طرح اس کی ایک اور یہ شان ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہے، اس لیے جو سے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے بنیاد بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف، یا قادر، یا علی بدیع اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس ضابطہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل آیات اور حدیث کے الفاظ کا اشارہ اسم اعظم میں ہوتا ہے۔ ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ کے حضور دعا کی جائے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اسم اعظم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔